بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلے چاروں کا شما چار گیتا وش نیوز من شما مہمان دار علی حسین شمارا ماراگش آباد سندھ وشت کنا گلے چاروں کا گپ پل لگیں سندھ سرا سندھ دور ڈسٹرکنی سرا گپ پل گئے انگا تک ما 10 ڈسٹرک سندھ دا ڈسٹرک سندھ استان یہ کور کرتا مرچی یک دیگے ڈسٹرک ہے یہ بھی بعض کون کے تاریخ ہیں مگوشاں کہ برٹش گورنمنٹ تا رجسٹ کو اے ڈسٹرک کا ادائچے ہور تحریک ہستے اے تحریک بعض نام ہے اے تحریک برٹش گورنمنٹ مطلب آئی نے گما رجسٹ کو ادا پہلا سندھا مارشل لا بھی اے ڈسٹرک کا لگے تھا برٹش دورہ اور اے ڈسٹرک کے نام ہے سانگڑ مرچی سانگڑ ڈسٹرک ہے گپ کنگی ہے آئیے تاریخ آئیے مسئلہ مسائل دونوں چیزیں والے چھ مارا مرچی گپ کنگی ہے گپ کنے کا چھ پیش رہا ما یک پیکج چاریں اے پیکج چھ رن گپ کنے ضلع سانگڑ تاریخ 66 سال کو آنگے اے وقت سندھ سرا میاں یار محمد کلوڑو حکومت بتا دہلی تخت سرا اورنگزیب عالمگیر برا جمان بتا سانگڑ تھر پار کرے تحصیل بتا 1954 سانگڑ ضلع بنتا ضلع سانگڑ تاریخ ہور تحریک کے حوالے چ باس مشہور ہے سانگڑ تا مکھی بیلا ہور تحریک ہیڈ کوارٹر بتا سانگڑ پہلا ضلع انگریزا مارشل لا جتا 1904 اب تک انگریزا علاقہ تا مکمل کنٹرول حاصل نہ کتا اے تحریک پہلا شاہ مردان اشچ رن پیر سبقت اللہ المعروف شہید سوریہ بادشاہ کنٹرول کو انگریزا پیر سبقت اللہ پھانسی داتا 1910 شاہزدہ پنچا جنگ تاہورانی باس کردار ہوتا اور پاک فوج باس مدد کو رومانوی داستان سونی مہوال کردارانی لاش ادا چے ملتا اشانی مقبرہ ادا ضلع تستے اے ضلع زمینی لہذا چے دو حصہ تقسیم کرتگا ضلع مغربی حصہ تھا جام نواز علی شہداد پور سنجھورو ٹنڈو آدم کھپرو ضلع دومی حصہ صحرا تا مشتمل استے اشا اچرو تھرگوشا سیاحتی مقام تا ڈیرو لال درگاہ سونی مقبرہ کوبو میر شہداد جھیل استا ضلع سانگڑ تا نامور شخصیات استا سابق وزیر اعلیٰ جام صادق علی جام مدد علی سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف پی ٹی وی فنکار انور سولنگی معروف الگوزہ نواز غوث بخش بروہی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بانی وائس چانسلر مورخ ماہر سندھیات ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ پاکستانی کرکٹر نعمان علی حمیدہ مسعود شاہ کوک اسٹوڈیو گائک شامو بائی مشہور صوفی گائک مانجی فقیر وڈیرہ جام کامبو خان تعلق اے ضلع چستے کپاس پیداوار تا سندھ ضلع سانگڑ پہلا نمبر تستے چوٹیاری ڈیم 19 سال کونگے جنیجو حویلی سندھ تاریخی شہر برہمن آباد محمد بن قاسم فتح چرن یک علاقہ نام المنصورہ ایر کرتگا ضلع سانگڑ مزنے صنعتی زون ٹنڈو آدم جنا روڈ سراستے پاور لومس انڈسٹری ماچس فیکٹری فارماسیوٹیکل انڈسٹری پیپر انڈسٹری کاٹن فیکٹری ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹریز استا اے ضلع شش تحصیل استا سانگڑ کھپرو جام نواز علی ٹنڈو آدم سنجھورو شہداد پور 2017 مردم شماری مطابق اے ضلع کل آبادی 20,09,800 افراد استے گلے چاروں کا شما پیکج چار تھا پیکج اچھے ظاہر ہیں کہ ڈسٹرک کے بعض کونے کی تاریخ ہیں اور تحریک کے بعض اہمیتیں پاکستان واسطہ بھی خدمات استان اے تحریک ہے اشچ ادا سیاسی شخصیات بھی بعض ہیں پاکستان ہے فارمر پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف بھی ادھر ہستے ہیں اشچ پاکستانی کرکٹر نعمان علی بھی تعلق بھی ادھر ہستے ہیں باقی بعض گلوکار بھی ہستاں فنکار بھی ادھر ہستاں ادا یک کے زور گوانڈے بریکا چیرن ڈسٹرک والا چی گپن گلے چاروں کا بریکا چرن شمارا وشت کنے ادا یک کے کالر استے ہیں کالمسٹ ہیں تاریخ زانت استے ہیں آئی گما گپ کنے ڈسٹرک سانگڑ حوالے چے تاریخ حوالے چے وشت کنے ماں سیف اللہ صاحب رہا سیف اللہ صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے سر آج بات ہو رہی ہے ڈسٹرک سانگڑ کے حوالے سے تو ڈسٹرک سانگڑ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس کی تاریخ کے حوالے سے اس کے مسئلے مسائل جو بھی ہیں اس کے حوالے تو سب سے پہلے میں اس ڈسٹرک کی تاریخ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا ڈسٹرک کے حوالے سے جاننا چاہوں گا آپ سے ڈسٹرک سانگڑ جو ہے یہ بہت پرانا ڈسٹرک ہے اس کی تاریخ جو ہے کم سے کم 3000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے اس کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ سانگڑ میں جو برہمن آباد ہے جس کو منصورہ بھی کہا گیا جس کو محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا اور راجہ داہر کی جہاں حکومت تھی اس کی تاریخ کوئی 25,000 سال پرانی ہے 2500 سال پرانی ہے
تو اس سے بھی پہلے یہ ڈسٹرکٹ موجود تھا، اور یہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بڑی تاریخ رکھتا ہے، اور پاکستان بننے والی تحریک میں جہاں جو پیر پاگاروں کے مریدین تھے، جس کو ہر کہتے تھے، جو ہر تحریک چلی 1843 سے، اور 1947 تک انہوں نے انگریزوں کے خلاف جو یہاں کے سندھیوں نے، یہاں کے ہروں نے جو تحریک چلائی، وہ بھی ایک بہت بڑی تاریخ کا حصہ ہے، جس میں پیر پاگاروں، جس کو سید سبکت اللہ شاہ سورے بادشاہ کہتے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. ان کو 1943 میں جو ہے پھانسی دے دی گئی تھی. وہ ان انگریزوں کے خلاف تھی. انگریزوں کے خلاف جو ہروں کی تحریک تھی، جو یہاں کے مقامی لوگوں کی، سندھیوں کی جو تحریک تھی، انہوں نے انگریزوں کا جینا حرام کیا تھا. پوری حکومت کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا تھا. ان کی ریلوے لائن پہ، ان کے تھانوں پہ حملے کیے تھے یہاں کے مقامی لوگوں نے. اور بڑی بات یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مقامی لوگ تھے، یہ خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے. ان خالی ہاتھ مقامی لوگوں نے جو ہے وہ سپر طاقت، دنیا کی جو سپر طاقت برطانیہ تھی، اس سے جنگ کی تھی. تو اس حوالے سے جو سانگڑ ہے، اس کی جو پاکستان بننے سے پہلے کی جو تاریخ ہے، وہ بہت بڑی عظیم تاریخ ہے، اور تاریخ کے لحاظ سے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. جی ٹھیک. تو اس کے جتنا تاریخی یہ ضلع ہے، تو آپ اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. ابھی ہم نے ایک پیکج دیکھا، اس پیکج میں بھی یہی تاریخ کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، کیونکہ بڑی بڑی شخصیات ہیں. سابق وزیر اعظم بھی یہاں سے، کیونکہ آپ نے ہر تحریک کی بات کی، تو میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا، اب ذرا آتے ہیں پاکستان بننے کے بعد سے اس ضلع کی کیا صورتحال رہی، ترقی کتنی کی اس نے، اور کس حد تک اس ضلع میں جو ہے وہ ترقی ہوئی ہے پاکستان بننے کے بعد سے؟ ہاں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان بننے والی تحریک میں تو سانگڑ ڈسٹرکٹ کا بہت بڑا کردار تھا، تاریخی حیثیت بھی رکھتا ہے. اور اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے بہت بڑے علماء کرام بھی گزرے ہیں، جیسے حضرت عبدالرحیم بروڑی رحمۃ اللہ علیہ مبین. یہ سانگڑ تعلیم کے حوالے سے اس وقت تو بہت بڑا حیثیت رکھتا تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد بدقسمتی سے ڈسٹرکٹ نے کوئی بھی ترقی نہیں کی. اس وقت پورے ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے تعلیم کے لحاظ سے. جو تعلیمی ادارے موجود ہیں، جو ہائی اسکول اور اپنا کالج لیول تک موجود ہیں، ان میں بھی وہ جو تعلیم کا معیار ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور بچے جو ہیں وہ کاپی کر کے پاس ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے یہاں اس ڈسٹرکٹ نے پاکستان بننے کے بعد کوئی ترقی نہیں کی. صرف تعلیم کے میدان میں نہیں، کسی بھی میدان میں. آپ یہاں دیکھیں کہ جو 3000 سال پرانی تاریخ رکھنے والا جو ڈسٹرکٹ ہے، وہ جو تاریخی آثار قدیمہ ہیں برہمن آباد، آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں آج 75 سالوں میں ہم نے کوئی کام نہیں کیا. ادھر کوئی میوزیم نہیں بنایا، ادھر کوئی چیز نہیں کی کہ لوگ سیاح یا دوسرے لوگ وہاں آئیں. یہ بھی نہیں ہوا. یا دوسرے جو شہری ادارے ہیں جو شہر میں ہیں، میونسپل کمیٹی ہیں، ٹاؤن کمیٹی ہیں، وہ صرف یہاں ایک آپ کو سیدھی بات کروں کہ بجٹ کھانے کے لیے ایک ادارے بنائے ہوئے ہیں. ان کا کسی قسم کا، آپ شہر کی گلیاں دیکھیں گے، روڈ دیکھیں گے، گٹر دیکھیں گے، ڈرینیج دیکھیں گے، کہ وہ بالکل جہاں انسانوں کے رہنے والی نہ ہونے والی جگہ ہے، وہ حیثیت ہمارے مین شہری ادارے رکھتے ہیں. میں صرف سانگڑ شہر کی میونسپل کمیٹی کی آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں 2.5 کروڑ کی بجٹ ہے. 2.5 کروڑ میں سے جو ہے جہاں جو ہے ایک صفائی کے لیے جھاڑو خریدی نہیں جاتی، صرف بلوں میں اس کے پیسے لیے جاتے ہیں. سیاسی لوگ آتے ہیں، وہ اپنے چیک نکلواتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کوئی یہاں نوٹ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہے. سارے لوگ اپنے جس کو جو چاہتا ہے وہ کمانا ہے. سانگڑ جو ہے، آپ کو اس حوالے سے بھی بتاتا چلوں کہ جو افسران ہیں، جو راشی افسران ہیں، ان کے لیے سانگڑ ڈسٹرکٹ دبئی کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے لوگ دبئی کمانے جاتے ہیں نا، جو غریب آدمی، تو جو افسران جو پیسے کمانے والے ہیں، وہ پیسے دے کر سانگڑ میں بدلیاں کرواتے ہیں کہ سانگڑ چلیں. اور سانگڑ میں جو کمائی ہے، کیونکہ یہاں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہاں افسر جو ہے وہ بسوں میں اور وینوں میں چڑھ کے آئے اور یہاں سے لینڈ کروزر میں گئے، اور ان کی میڈیا
کی خبریں، میڈیا کی چیزیں، ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری، وہ ساری موجود ہے کہ سانگڑ ڈسٹرکٹ جو ہے جس نے پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار کیا تھا، یہاں کے ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، جیلوں میں گئے اور سختیاں برداشت کی، اس ڈسٹرکٹ کے لوگ جو ہیں وہ آج بھی وہ غربت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سانگڑ ڈسٹرکٹ کوئی غریب ڈسٹرکٹ بھی نہیں ہے، یہ جو ہے ایگریکلچر پیداوار کے حوالے سے پورے پاکستان میں ٹاپ پہ ہے۔ یہاں کی جو کپاس ہے وہ اس وقت بھی گزشتہ 25 سالوں سے پورے پاکستان میں ٹاپ کرتی ہے۔ یہاں کی جو گندم ہے اس کا مقابلہ پورے پاکستان کا کوئی ڈسٹرکٹ نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا کروں کہ تیل اور گیس کی پیداوار میں بھی پورے پاکستان میں نمبر 1 ڈسٹرکٹ سانگڑ ہے، اور اس سانگڑ ڈسٹرکٹ میں کم سے کم جو ہے 20 سے زیادہ جو ہیں وہ تیل کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اور یہاں بڑے بڑے آئل فیلڈ بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ تیل فیلڈ کے علاقوں میں ان کے قانون میں یہ جو ہے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو تیل آئل فیلڈ جہاں بنے گی اس کے 5 کلومیٹر کے ایریا میں جتنے بھی گاؤں ہیں ان کو تعلیم، ان کو صحت، ان کو بجلی، ان کو روڈ، ان کو صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ لیکن آج بھی وہاں دیکھیں گے کہ وہ لوگ پریشان ہیں، ان میں سے ایک بھی چیز نہیں دی گئی۔ تو یہاں کے مقامی لوگوں کا جو حق ہے وہ غصب کیا گیا ہے۔ سانگڑ کو جو ہے انہوں نے بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اتنا بڑا امیر ترین رچ ڈسٹرکٹ ہے جس میں تیل اور گیس کی پیداوار بھی اتنی زیادہ ہے، ایگریکلچر کی پیداوار بھی اتنی زیادہ ہے، اس کے باوجود یہاں کے جو لوگ، آپ اخباریں دیکھیں گے، ٹی وی چینل دیکھیں گے کہ ڈیلی جو ہے کہیں نہیں کسی علاقے میں سے کوئی غریب ہاری، کوئی مزدور اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ نہ بجھانے کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کا ذمہ وار کون ہے؟ اس کی کوئی تحقیق ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن چند راشٹری لوگوں نے ہمارے سانگڑ ڈسٹرکٹ کو، پاکستان کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف ایمانداری کے ساتھ 5 سال صرف سانگڑ ڈسٹرکٹ کی جو بجٹ ہے نا وہ سانگڑ میں خرچ کی جائے تو یہ جنت کا ٹکڑا بن جائے۔ اچھا آپ کبھی سیفنا صاحب، میں معذرت قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کون قصوروار ہے؟ صوبائی گورنمنٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبائی گورنمنٹ کا جو 3 سالہ دور ہے، تیسرا ٹرم ان کا جاری ہے، تو اس میں کچھ بالکل بھی کام نہیں ہوا؟ ظاہری بات ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے اگر بات کریں، ہیلتھ کے حوالے سے وہ سندھ کے دیگر ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں، کیا سانگڑ میں نہیں کیا انہوں نے اس حوالے سے کوئی کام؟ بھائی جان، آپ کا میرے خیال میں سانگڑ آنا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، آپ یہاں آئیں، یہاں پہ روڈ دیکھیں، صرف جو مین روڈ ہے وہ بھی ایشین بینک ڈیولپمنٹ بینک کی وجہ سے بجٹ سے جو ہیں بنائے گئے ہیں، وہ ٹھیک ہیں۔ باقی جتنے گاؤں کے علاقوں کے روڈ ہیں وہ آپ جو ہے 10 کلومیٹر کا راستہ جو ہے آپ 3 گھنٹے میں کلیئر کریں گے۔ اور صحت کی سہولیاتیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیں کہ یہاں جو سول اسپتال سانگڑ ہے یا باقی تعلقوں میں جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں وہ ریفر سینٹر بنے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ کوئی بھی بیمار جاتا ہے، کسی کو کوئی زخم ہوتا ہے، کسی کو کوئی پتھر لگتا ہے تو اس کو ہم نواب شاہ یا حیدرآباد ریفر کر لیتے ہیں، وہ ڈاکٹر ان کو ریفر لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ ریفر کر دیتے ہیں۔ سانگڑ سول اسپتال کی بات آپ کو صحت کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہاں 84 ڈاکٹروں کی ویکنٹ پوسٹیں ہیں جو ڈاکٹر ہیں، لیکن اس وقت صرف 18 ڈاکٹر 84 میں سے کام کر رہے ہیں۔ ایک بھی گائنوکولوجسٹ نہیں ہے، ایک بھی آپریشن کا ڈاکٹر نہیں ہے، ایک بھی کوئی ماہر ڈاکٹر نہیں ہے، ایک بھی اسکن ڈاکٹر نہیں ہے، یہ کسی بھی کوئی آنکھوں کا اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈاکٹر نہیں ہے۔ یہ ریفر سینٹر بنا ہوا ہے، یہ صرف سانگڑ کی نہیں پوری ڈسٹرکٹ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جہاں ڈاگ بائٹ کی انجیکشن نہیں ملتی یا سنیک بائٹ کی انجیکشن نہیں ملتی، لوگ جو ہیں اتنے پریشان ہیں۔ آپ یہاں آپ گلی گلی میں جائیں گے، شہر کی، میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں آپ کے ہر گلی میں 28 ڈاکٹر ملے گا، لوگوں کے 28 ڈاکٹر ملے گی، لیکن سول ہاسپٹل نہیں ملے گی۔ یہ ہماری صحت کی صورتحال ہے۔ لوگوں کی صورتحال میں نے آپ کو بتائی۔ صاف پانی کے حوالے سے آپ بتائیں کہ یہاں جو جس نہر سے پانی سپلائی کیا جاتا ہے سانگڑ شہر کو، وہ ڈائریکٹ پانی جیسے نہر میں آتی ہے، اس نہر میں آپ جب جائیں گے تو عورتیں کپڑے بھی وہاں دھوتی ہیں، جانور جو ہیں وہ بھی وہاں سے پانی پیتے ہیں، تاکہ جانور وہاں بیٹھ کے نہاتے ہیں، ان کو بھینسیں وغیرہ ساری نہر میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ پانی ڈائریکٹ جو ہے
وہ سانگڑ شہر کے 4 لاکھ شہریوں کو فراہم کیا جاتا ہے. یہاں میڈیکل کی رپورٹ آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو ہے وہ 30% ہیپاٹائٹس ہے. 30% ہیپاٹائٹس کے لوگ ہیں جو صرف پانی پینے کی وجہ سے ہیں. وہ ہیپاٹائٹس کی آپ جب پورے سندھ کی رپورٹ دیکھیں گے تو وہ بھی ہیں. تو لازمی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سندھ حکومت کنٹرول کرتی ہے, اور سندھ حکومت کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کا بھی کردار آپ چیک کر لیں. بالکل. اچھا سیف اللہ صاحب, وہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں جو منتخب ہو کر آئے ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ وہ کیا اپنی حلقے کی آواز نہیں بنتے اعلیٰ قیادت کے سامنے جا کے یا حکومت وقت کے سامنے جا کے؟ وہ جو منتخب نمائندے ہیں نا, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں, ان کی سب سے بڑی پرائرٹی جو ہے وہ ان کی اپنی ذات ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ ایک جو غریب آدمی ہے وہ 5-10 ہزار پہ انویسٹمنٹ کر کے ایک ریڑھی لگاتا ہے جس پہ فروٹ لگاتا ہے. آپ اس فروٹ سے ایک سیب اٹھائیں گے وہ آپ سے لڑ پڑے گا. لیکن ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ الیکشن کے اوپر 20-20 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں. وہ کیا 20 کروڑ روپیہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کیا وہ غریبوں کی مدد کریں؟ ان کی پہلی پرائرٹی ہے وہ اپنی مدد آپ کریں. آپ دیکھیں نا, مجھے آپ سندھ اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں آپ ان 3 سالوں کا کہ سانگڑ کے کون سے ایم پی اے نے جو ہے سانگڑ ڈسٹرکٹ کی بات کی ہے. کس نے بات کی ہے کہ یہاں سے تیل نکلتا ہے, اس کی رائلٹی یہاں ملنی چاہیے؟ کس نے یہ کہا ہے کہ سانگڑ کی کپاس اتنی ہے, اس کی رائلٹی اس کو ملنی چاہیے؟ آپ کو یہ اس سیزن کی بات بتا رہا ہوں, اس گندم کی بات آپ کو بتاؤں کہ گندم جو ہے میں نے آپ کو کہا کہ پورے پاکستان میں ٹاپ پہ ہے. اور یہاں کی گندم جب خرید گئی تو سندھ حکومت نے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تھرو طے کیا کہ سانگڑ ڈسٹرکٹ کے 10 لاکھ گندم کی بوریاں خرید کر کے اسٹاک کر لی جائیں گی. وہ ساری سرکاری افسروں کے پرمٹ جاری کیے گئے, جس کی میڈیا پہ رپورٹ بھی چلی کہ انہوں نے افغانستان اور دوسرے صوبوں میں وہ گندم تو بھیج دی, لیکن سندھ حکومت سانگڑ ڈسٹرکٹ سے 10 لاکھ کے بجائے 3 لاکھ گندم کی بوریاں بھی خرید نہیں کر سکا. تو اس کی کارکردگی کون نوٹ کرے گا؟ کیونکہ ایم پی اے نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں بات کی کہ میرے ڈسٹرکٹ کی گندم کہاں گئی, جب یہ 3 لاکھ بوری جو ہے وہ تو 25 لاکھ لوگوں میں پوری نہیں ہوگی نا. یہ جو گندم اس وقت 4,000 کا من تھی, وہ آج کا ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مارکیٹ میں 5,000 سے زیادہ ہے, اور 2 مہینے کے بعد یہ 6,000 کا من بھی گندم نہیں ملے گی. تو یہ چند لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے, جس میں افسران, منتخب نمائندے, بڑے بڑے کامورے جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. سیف اللہ صاحب, یہاں پر وقت کی کمی ہے کیونکہ آپ سے کافی ساری چیزیں ہمیں جاننے کو مل رہی ہیں, آپ نے صورتحال سے آگاہ کیا اور وقت کی کمی ہے تو معذرت چاہوں گا میں آپ سے. بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے, آپ نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا. گلے چارو کا سیف اللہ صاحب ہمیں گو کہ حالت جو ہستے افسوس کن حالت بعض خراب صورتحال ہے ڈسٹرکٹ سانگڑ ہے, معدنیات یہ بھی مالا مال ہے ڈسٹرکٹ کار داعش نے اسے ہمیں گوش کہ ہاسپٹل بھی دا مزنی ہاسپٹل پیشنٹ ہستا نواب شاہ رواں حیدرآباد رواں پیشنٹ ادا ڈسٹرکٹ وستا ہاسپٹل نے ورگ صاف آپ بھی ادا نے ایجوکیشن سسٹم بھی ادا تباہ برباد اے سیف اللہ صاحب گپاں ادا زور ایک کے گوانڈے بریک اچھرن مزید گپ کریں. گلے چارو کا بریک اچرن شمار وشت کنے گپ پل لگے ڈسٹرکٹ سانگڑ ہے. فرسٹ کالر ہے گما ما گپ کو آئی ہے گو کی صورتحال باز خراب ہے. دا سیکنڈ کالر ہستے پیشے اچھے صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں ادا غلام مصطفیٰ صاحب وشت کنے پروگرام میں. تو کا غلام مصطفیٰ صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. سر بات ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ سانگڑ کے حوالے سے, آج پروگرام ہم نے خصوصی طور پر ڈسٹرکٹ سانگڑ کے حوالے سے کر رہے ہیں اور اس کی تاریخ تو ہم نے جان لی ہے. ابھی آپ سے پہلے ایک کالر سے ہم بات کر رہے تھے, تو آپ کیا کہیں گے اس ڈسٹرکٹ کے حوالے سے, کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ مسئلے مسائل بہت ہیں یہاں پر اور پاکستان بننے کے بعد سے جو کام ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ تاریخی ڈسٹرکٹ ہے لیکن اس حوالے سے کام نہیں ہو سکا. آپ کیا کہیں گے ایز اے صحافی؟ دیکھیں جی, ضلع سانگڑ کا اگر ہم دیکھیں اس کا شمار جو ہے ایک سیاسی اس کا پس منظر ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھیں تو یہ ایک ایگریکلچر جو ہے ضلع جو ہے اس میں ضلع سانگڑ کا شمار ہوتا ہے. ضلع سانگڑ میں آج سے 3 سے 4 سال قبل جو ہے وہ کپاس کے لحاظ سے پورے پاکستان میں ٹاپ کلاس کے ضلع میں اس کا شمار ہوتا تھا.
اگر ہم معدنیات کی بات کریں تو معدنیات کے حوالے سے ضلع سانگڑ مالا مال ہے، اور ضلع سانگڑ میں اس وقت جو ہے وہ 5 OUDCL سمیت دیگر جو ہے 5 کمپنیاں جو ہے وہ آئل اینڈ پیٹرولیم پہ کام کر رہی ہیں. یہاں سے جو ہے اربوں روپے کا ماہانہ جو ہے وہاں کے تیل کے ذخائر اور گیس کے ذخائر ہیں. اگر آپ نے بات کی کہ ضلع سانگڑ کے قیام کے بعد 1952 میں یہ اس کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا اور آیا تھا، اگر اس کے بعد ہم اگر بات کریں کہ اس میں ترقی کے جو ہے وہ مناظر کس حد تک طے کیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضلع سانگڑ میں جو ہے وہ ترقی کی مناظر جو ہے وہ بالکل نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے 2 سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل جو ہے جو اس وقت GDA کا کردار ادا کر رہی ہے. تو ضلع سانگڑ میں جو اس کا شمار جو ہے ایگریکلچر اضلاع میں ہوتا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کپاس میں ٹاپ آنے والے ضلع میں آج تک جو ہے کوئی ایگریکلچر جو ہے یونیورسٹی کا قیام عمل میں نہیں آ سکا، کوئی کالج نہیں بن سکا. اگر ہم اس کی بات کریں جیسے پیٹرولیم کے لحاظ سے تو 65 ویل ہیں جہاں سے تیل اور گیس کے ذخائر جو ہے وہ نکل رہے ہیں، لیکن ضلع سانگڑ میں تعلیم کی گرمیاں جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ ماند ہیں کہ ضلع سانگڑ کی جو 6 تحصیلیں ہیں اس میں ایک تحصیل ہے اس کی جام نواز علی. تحصیل جام نواز علی میں ابھی تک جو ہے گرلز ہائی اسکول آج تک جو ہے اس جدید دور میں بھی گرلز ہائی اسکول نہیں ہے. تو آپ سیاسی لوگوں کا اس حساب سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جام نواز علی وہ تحصیل ہے جس میں جام صادق علی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. تو اب جا کے پیپلز پارٹی نے لوور سیکنڈری اسکول کو اس کو گرلز ہائی اسکول کا درجہ دیا. تو اس جدید دور میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، لیکن جو ہے ہمارا تعلیمی جو ہے وہ معیار جو ہے اس حوالے سے اتنا جو ہے ضلع سانگڑ میں کم ہے. اگر ہم اس کی بات کریں کپاس کے حوالے سے یا زرعی ایگریکلچر، تو اس سال جو ہے رواں جو سال تھا اس میں 2,64,000 ایکڑ پر جو ہے وہ گندم جو ہے وہ کاشت کی گئی ہے، جبکہ گزشتہ سال اگر ہم اس کی بات کریں تو 2,72,000 ایکڑ رقبے پہ گندم ہوئی ہے، جو 32 من فی ایکڑ جو ہے اس کی پیداوار ہوتی ہے. اسی طرح کپاس جو ہے اگر بات کریں تو کپاس میں رواں سال جو ہے وہ 3 لاکھ ایکڑ پر کاشت کی گئی ہے، گزشتہ سال 2,63,315 ایکڑ پر کپاس جو ہے وہ کاشت کی گئی ہے. لیکن جب ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں جیسے سیلاب آیا 2011 کا سیلاب ہے یا یہ جو 2022 کا جو ہے سیلاب ہے، تو یہاں ضلع سانگڑ میں اس کی جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے. اس کی تباہی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سم نالے ہیں ان کی جو ہے کھانٹی نہیں کی گئی ہے، اس طرف سندھ حکومت توجہ نہیں دیتی ہے، جس کی وجہ سے ضلع سانگڑ کی عوام جو ہے وہ ڈوبی اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے گھر، ہمارے اسکول، ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے تباہ ہوگا، روڈ نیٹ ورک ہمارے بہت زیادہ تباہ ہوئے. اچھا مصطفیٰ صاحب، معذرت قطع کلامی کی معذرت، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کرنٹ سچویشن تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن ضلع کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جس پہ فوری طور پر توجہ دینا چاہیے، سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تو قوموں کی جو ہے وہ جب قومیں اس کے اگر بنیادی مسائل اگر ان کے حل ہوں تو قومیں ترقی کرتی ہیں. اس وقت جو ہے ایک چیز کا ہم یہاں پہ کریڈٹ دیں گے کہ پیپل پارٹی کی حکومت نے جو مین سڑکیں تھی وہ تو پیپل پارٹی نے اس پہ توجہ دی اور مین سڑکیں جو ہے اس کی وہ بنی ہے. لیکن سب سے بڑا اس کا مسئلہ ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کا. ایجوکیشن اور اب دیکھیں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں آپ دیکھیں کہ جو پرائمری اسکول ہے ہمارے ان میں 70% جو ہے بنیادی سہولیات یعنی باتھ روم، پینے کا پانی، فرنیچر اور عمارتوں کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ہماری تعلیم جو ہے وہ بہت پیچھے ہے. ایک سائڈ سے تو حکومت کا یہ دعویٰ اور یہ کریڈٹ بھی ہم دیں گے کہ جو ابھی اساتذہ کی جو بھرتیاں ہوئی ہیں وہ میرٹ پہ ہوئی ہیں، لیکن اگر اس کے برعکس ہم دیکھیں تو جو عوام ہے اس کو کسی بھی قسم کا جو ہے وہ عوام کے اس میں اویئرنیس نہیں آئی کہ عوام اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں جائے اور وہاں پہ داخلہ کروائیں. اساتذہ کی تعداد بڑھانے سے تو کام نہیں چلے گا جب آپ بنیادی سہولیات نہیں دیں گے وہاں پہ. تو اسی حوالے سے اگر ہیلتھ کی ہم بات کریں تو اس کو ایک اچھو تھار کا بہت بڑا علاقہ لگتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اچھو تھار کا شمار جو ہے دنیا کے بڑے ریگستانوں میں ہوتا ہے اور یہاں پہ اچھو تھار ہونے کی وجہ سے صحت کی سہولتیں جو ہے وہ بہت کم ہے. ایک طرف تو سندھ حکومت جو ہے جو دعویٰ کرتی ہے حکومتی کے بڑے اچھے اسپتال، گمز اسپتال اور دیگر جو ہے اسپتال جو ہے وہ انہوں نے بنا دیے ہیں اور وہ اسپتال ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو PHU کے لیول پہ تو اسپتالوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے طبیعیات کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کمی پوری کری ہے، لیکن جو ڈسٹرکٹ اسپتال ہے جیسے PHU اسپتال ہے یا ڈسٹرکٹ اسپتال ہے اس وقت وہاں پہ حالت کی ہے ضلع سانگڑ کے ڈاکٹر جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے.
تو نہ ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے، عملہ نہ ہونے کی، ٹی ایچ کیو اسپتال میں اگر آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بی ایچ کیو اسپتال تو اس ایکسیڈنٹ کے مریض کو تو وہ صرف اس کو طبی امداد دے سکتا ہے، لیکن وہ ایکسیڈنٹ کے مریض کو بھی ڈیل نہیں کر سکتے. تو پی ایچ کیو یا ڈسٹرکٹ اسپتال میں اس مریض کو لایا جاتا ہے. حالت یہ ہے کہ ضلع سانگڑ کی ڈسٹرکٹ مین اسپتال ہے ہماری سانگڑ کی سول اسپتال، اس میں جو ہے وہ لیٹر جو ہے تیار ہوتا ہے اور مریض کو جو ہے ریفر کر دیا جاتا ہے، تو اسپتال کو ریفر سینٹر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ وہ بنیادی سہولیات ہیں جو صحت کی ہمارے جو ہے وہ ہماری عوام کو جو ہے وہ میسر نہیں ہے. اگر میں سیاسی پس منظر کی یہاں بات کروں تو فنکشنل لیگ یا پیپل پارٹی، جو فنکشنل لیگ نے 40 سال اس ضلع پہ حکومت کی ہے، اور پیپل پارٹی جو ہے اس وقت جو گزشتہ جنرل الیکشن ہوئے ہیں اس میں پیپل پارٹی نے ون کیا ہے. یہاں پہ 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں پیپل پارٹی کے پاس آئی ہیں اور صوبائی اسمبلی کی 6 سیٹوں میں سے 3 جو سیٹیں ہیں وہ اس وقت جو ہے صوبائی جو ہے وہ پیپل پارٹی کے پاس ہیں. فنکشنل لیگ کے پاس اس وقت جو ہے صرف 3 صوبائی سیٹیں ہیں، جبکہ 2008 کی اگر میں بات کروں تو فنکشنل لیگ نے کلین سویپ کیا تھا، 6 صوبائی اسمبلی اور 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی تھیں. لیکن بدقسمتی سے دونوں جماعتوں نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے سانگڑ کی عوام میں کچھ بہتری آتی. اتنا میں ضرور کہوں گا کہ پیپل پارٹی کی حکومت نے اس وقت جو ہے وہ یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے وہ یہاں پہ لے کے آئے، یہاں کیمپس اس کا آیا. اور میں یہاں پہ یہ بھی جو ہے اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ضلع سانگڑ کی جو سرزمین ہے اس نے بڑی بڑی شخصیات کو جنم دیا ہے، جس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف جیسے لوگ، محمد خان جنیجو جیسے لوگ، ایڈمرل پاک بیریا جو ابھی حاضر سروس ہیں، امجد خان نیازی صاحب کا تعلق سانگڑ کے سٹی سے ہے، سابقہ وزیر اعظم صادق علی کا تعلق جو ہے ضلع سانگڑ سے ہے. اتنی بڑی شخصیات ہونے کے باوجود بھی ضلع سانگڑ میں وہ ترقی کی وہ مناظر جو ہے وہ طے نہیں پا سکی کہ جس کی جو ہے ہمیں توقع ہے. ضلع سانگڑ نے اتنی بڑی شخصیات کو جنم دینے کے باوجود بھی اس زمین کے ساتھ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے انصاف نہیں کیا جا رہا. امجد خان نیازی گزشتہ دن آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ سانگڑ کا وزٹ کیا، جو ان کا اسکول تھا ہائی اسکول، اس میں انہوں نے ضرور کام کروایا ہے. لیکن سیاسی شخصیات کی عدم دلچسپی کے باعث جو ہے ضلع سانگڑ میں ہیلتھ اور اس کے ایجوکیشن کے بہت زیادہ مسائل ہیں، بلکہ مسائل استان میں کہوں گا تو یہ کچھ کم نہ ہوگا. تو اس طرح کی جو ہے یہ توجہ نہیں دی جائے گی. تو مصطفیٰ صاحب اب ذرا دوسری طرف آتے ہیں. یہ جو بارشیں ہوئی تھی، بارشوں کے بعد چونکہ بڑا متاثر ہوا تھا ڈسٹرکٹ سانگڑ، اس کے بعد بحالی کا کام مکمل ہوا اب تک؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سانگڑ کی تاریخ میں جو مین جو ہے وہ فلڈ آئے ہیں وہ 2011 کا فلڈ یا 2022 کا فلڈ جو ہے یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر تھا، قدرتی آفت تھی. تو اس وقت جو ہے میں 2011 سے ہم ہمیشہ قومیں جو ہے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں اور آگے آنے والے وقت کو بہتر کرتے ہیں. جی لیکن آپ دیکھیں کہ 2011 کے سیلاب میں پورا ضلع سانگڑ جو ہے وہ ڈوب گیا تھا، لیکن 2022 کے سیلاب میں بھی ہمارے ساتھ وہی ہوا جو کچھ جو ہے ہمارے ساتھ ماضی میں ہوا. 15 سال سے پیپل پارٹی کی حکومت ہے، لیکن اس وقت کرنٹ سچویشن کی جو بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہے جو سم نہریں ہیں ان کی ابھی تک جو ہے آپ دیکھیں کہ دوبارہ برساتوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور بہت زیادہ برساتیں ہونے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، محکمہ موسمیات نے کیا ہے. لیکن جو جہاں سے ہمارا شگاف پڑا تھا مین ناگا بلی جو ہماری جو سم نہر تھی جو سانگڑ کو خطرات ہے، سانگڑ کو گیرہ پولی کا مقام جو ہے وہ نیشنل میڈیا میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا کہ وہاں پہ شگاف پڑا اور سانگڑ شہر کو ڈوبنے کے جو ہے وہ بہت زیادہ چانس تھے. لیکن قدرت نے بچا دیا، اس میں ہم بچ گئے. جب سانگڑ شہر بچ گیا تھا لیکن باقی تو تمام علاقے ڈوب گئے تھے. لیکن ابھی تک آپ اندازہ لگا لیں سندھ حکومت کا کہ ابھی تک جو ہے اس ناگا بلی جو شگاف پڑا تھا اس کا شگاف ابھی تک اسی طرح پڑا ہوا ہے. اگر آج برساتیں شروع ہوتی ہیں تو سانگڑ شہر کو اس کو ہٹ کرے گا. بالکل. دوسری طرف منڈ جملاؤ جو روڈ ہے وہ جو مکمل طور پہ 7-8 کلومیٹر ہے وہ اس کا ایک حصہ پورا مکمل طور سے بہ گیا. وہاں پہ کئی ایکسیڈنٹ ہوئے، انسانی جانوں کا نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی سندھ حکومت صرف وعدے دلاسے اور وہ صرف عوام کو جو ہے سہانے خواب دکھا رہی ہے. آج تک روڈ پہ کام نہیں ہوا. ان لوگوں کا جو فوجی قانونی کہلاتی ہے جہاں فوجی ایریا ہے بہت بڑا ایریا ہے، لیکن ان لوگوں کے درینہ مسائل ابھی تک بقایا پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب، آپ نے بڑی تفصیلی ہمیں جو ہے وہ صورتحال سے آگاہ کیا کہ ڈسٹرکٹ سانگڑ اس وقت کس سچویشن میں ہے اور کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، چونکہ تاریخی ڈسٹرکٹ ہے یہ سندھ کا. گولے چاروں کا غلام مصطفیٰ صاحب ہمیں گو کہ ادا سیاسی مسئلہ بعض ہستے دو پارٹی دستہ یک کہ فنکشن لیگ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی انی کار کنک شروع کرتگا سڑک استا انفراسٹرکچر وستا آئی کار کو بلکہ گوشی کہ دا یونیورسٹی نے یونیورسٹی چے باقی ہاسپٹل بھی دا نے اشیاء بھی ضرورت استے دا باقی معدنیات چے مالا مال ہے ڈسٹرکٹ بلکہ اشیاء کار مسئلہ بھی اشیاء بعض استا پیپلز پارٹی دیکھے فنکشن لیگ ہے دا ہولڈ استے نی پیپلز پارٹی ایسا ایم پی ایس استا ہودا چے آ کار کنگا
کن گیا بلکہ بعض کار کنگے ضرورت استیدا ادا ایک کے زور گوانڈے بریک چرن گپ کنے گلے چاروں کا بریکا چرن شمارا وشت کنے پروگرام میں لاسٹ سیگمنٹ ہے ایک دیگے کالر استے گپل لگے ڈسٹرکٹ سانگڑ ہے مقامی صحافی ایک را گپ کنے کہ عہدہ صحافت حوالہ چے کہ چنچو آزاد عہدہ صحافت چے مشکلات ہیں صحافی یعنی بہت بہت شکریہ مبارک صاحب وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. بات ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ سانگھڑ کی. اس سے پہلے 2 کالر سے جنہوں نے تفصیلی ہمیں بریف کیا اس ڈسٹرکٹ کے حوالے سے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ مقامی صحافی ہیں وہاں کے, صحافت کس حد تک آزاد ہے ڈسٹرکٹ سانگھڑ میں؟ صحافت تو کافی حد تک آزاد ہے, لیکن یہ کہ ہم لوگ جو ہے سچ لکھنے میں پریشانی ہے, سچ نہیں لکھ سکتے یہاں نا. ادارے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں سچ لکھنے میں نا. ادارے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے پولیس ہے, پولیس کا کوئی وہ ہے تو وہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں سچ لکھنے میں. اچھا, جب آپ سچ ہاں جی جب آپ سچ لکھتے ہیں تو آپ کو ادارے جو ہیں ہمارے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. ٹھیک. اس کے علاوہ کیا مقامی وہاں کے صحافی کو کیا مشکلات درپیش ہیں؟ مشکلات سر یہ ہے کہ جیسے ہم کسی ادارے کے خلاف لکھتے ہیں, فرض کرو کہ جیسے بلدیہ ہے, جی بلدیہ کی اگر ہم کوئی کرپشن ظاہر کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی نوٹس بھی نہیں لیا جاتا. طاقتور ہیں ادھر کے لوگ نا. صحیح. تو اور ادروائز اور ادارے ہیں بہت سارے کرپشن کے, ایریگیشن ہے, وابڈا ہے. اچھا, جو بھی وہاں کے علاقے ہیں جہاں پر آپ آواز بنتے ہیں یا اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں تو آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے؟ پریشرائز کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں کے لیڈر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں, ان کا خوف عوام میں اتنا بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم سچ لکھتے بھی ہیں تو پھر وہ عوام ہمارا ساتھ نہیں دیتی ان کے خوف میں. اچھا, مطلب حکمراں جماعت جو ہے اگر آپ سچ لکھتے ہیں تو لوگ ان سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے. ہاں, وہ کوئی بھی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بولا ہے تو یہ بولیں گے یار آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے, تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. تو اس یہ حد ہمارے تک کو پریشانی ہے. یہ مشکلات آپ کو درپیش ہیں سانگھڑ میں؟ جی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے مطلب پریس کلب میں جو آپ کی ظاہر سی بات ہے ایک یونین ہے آپ کا, تو اس کے حوالے سے انہوں نے آگے بات کی ہے؟ جی ہاں, بات کی ہے, کئی دفعہ کی ہے, ایسے نہیں. لیکن یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ایک زنجیر ہے, ایک زنجیر کے مانند جو ہے سب جڑے ہوئے ہیں, سب بڑے چھوٹے, سب چھوٹے انداز میں, بڑے انداز میں. جو ہم سے بڑے ہیں وہ ان کی مشکلات آپ کو پتا ہے ساری, ہے تو پھر اس کو کیا ظاہر کرے اور کیا بولے انسان. ٹھیک ہے مبارک صاحب, بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. آپ نے صحافت کے حوالے سے بات کی کہ کس حد تک صحافت وہاں کی آزاد ہے. بولے چاروں کو مبارک صاحب ہمیں کچھ تھا کہ صحافت عہدہ آزاد نہیں بلکہ پریشرائز عہدہ صحافی سینسر بیان ایشن رپورٹ استان رپورٹ شرح سرا آزادی سرا صحافت نہ کنا پریشرائز استان. مرچی پروگرامہ چھے علی حسین بدیت اجازت مرچی ڈسٹرکٹ سانگھر ساما گپ کو ڈسٹرکٹ سانگھڑ حوالہ چھے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دیگر ڈسٹرکٹ کستے سندھ آئیے سرا گپ کنے. تب تک علی حسین بدیت اجازت. اللہ نے کے بعد.